فوج سے انسان ڈر جاتا ہے، پولیس سے ڈر جاتے ہیں، اور فوج کا تو کہنا ہے کیا، رینجر کا تو کہنا ہے کیا، وردیوں پہنی ہوئی جی۔ جب فرشتوں کو دیکھو گے نا، جب وہ آئیں گے روح نکالنے کے لیے کہ بھائی منو تمہیں اس لیے پیدا کیا گیا تھا، تمہارے مالک اور خالق نے تمہیں کیوں پیدا کیا تھا، نکالو اپنی جانیں، آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا، ذلت کا عذاب۔ ہر اس شخص کو کہا جائے گا، ہر اس شخص کو جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی بندگی کرتا تھا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو داتا، دستگیر، مشکل کشا، حاجت روا، غریب نواز کہتا تھا، ان کے رکوع اور سجدے کرتا تھا، ان کی نظر و نیازیں کرتا تھا، نبیوں کی، ولیوں کی، جس نے بھی کی ہے، جس دور میں بھی کی ہے، اس کے ساتھ یہی ہوا ہے۔ اللہ کے علاوہ اگر کسی اور کو پکارتا تھا۔ قوم نوح کو کس وجہ سے پانی کے اندر ڈبکیاں دے دے کے مارا گیا ہے؟ 5 اولیاء اللہ کی وہ بندگی کرتے تھے، ان کو پکارتے تھے، ان کو مدد کے لیے پکارتے تھے، پہلے ان کی قبریں پکی کی انہوں نے، حدیث میں آ گیا، بخاری کی روایت میں آ گیا، اندازہ لگائیے، قرآن کے اندر سورہ نوح کے اندر ان کے نام آ گئے، اس طرح کلیئر کر کر کے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ آخر ہم نے قوم نوح کو کیوں پانی کے اندر ڈبکیاں دے دے کے مارا، ان کا کیا جرم تھا؟ یہی جرم تھا۔ مالک فرماتا کانا اکثر ہو مشرکین، اکثریت جب مشرک بن جاتی ہے، اللہ کے ساتھ نمک حرامی کرتی ہے، اللہ کے لیے ان کا خون نہیں کھولتا ہے، اپنے معاملات کے لیے اس طرح سارے کام سمجھتے ہیں، ایک ایک نقطے کے اوپر فیصلہ کن رائے رکھتے ہیں، لیکن الہکم الہ واحد، یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ تمہارا الہ ایک ہے، تمہارا معبود ایک ہے، وہ ہے الرحمن ہے، الرحیم ہے، وہ پکارنے کے لائق ہے، وہ رکوع کے لائق ہے، وہ سجدے کے لائق ہے، وہ نظر و نیاز کے لائق ہے، اس کے علاوہ کسی اور کو اپنا معبود نہ بناؤ۔ انسانوں، تم کسی اور کے سامنے جھکنے کے لیے نہیں بنائے گئے ہو، تمہارا عزت دار سر ایک اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ اگر تم نے اس کو کسی اور در کے اوپر رگڑا، ماتھے رگڑے، ناک رگڑے، وہاں جا کے روئے اور دھوئے، تو اس کے بعد دنیا میں تمہارے ساتھ تمہیں ایسا ذلیل اور خوار کیا جائے گا، تمہاری آنکھوں کے سامنے یہ سب کچھ ہوگا، تم کچھ نہیں کرو گے۔ اور مالک نے اپنی رحمت ایسے لوگوں کے اوپر حرام قرار دے دی، اللہ کو رحم نہیں آتا ان کے اوپر جو ارحم الراحمین ہے، لیکن شرک کرنے والوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کو رحم نہیں آتا ہے، ان کے بچوں کو بھی پیس دیا جاتا ہے، پھر بستیوں کو سویپ کر دیا جاتا ہے اس شرک کی وجہ سے۔ اور وہ واقعات سنے نہیں جاتے ہیں جو سن 47 کے اندر پارٹیشن کے دوران جو واقعات پیش آئے تھے، وہ جن لوگوں نے دیکھے ہوں گے ان کے اوپر کیا گزری ہوگی۔ وہ بیان کرنے والے جب بیان کرتے ہیں وہ سنے نہیں جا سکتے کہ انسانوں کے ساتھ کیا ہوا، خاص کر ان مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اور ابھی پھر وہ تاریخ، ابھی برما میں کیا ہوا اندازہ لگائیے، وہ فوٹو دیکھے نہیں جاتے، وہ ویڈیو دیکھے نہیں جاتے۔ اللہ کی بندو، اس سے زیادہ ہوگا، اس سے زیادہ۔ ابھی تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ بہت کم کیا ہے، تم بھول گئے ہو۔ بنی اسرائیل کی تاریخ اٹھا کر دیکھو، جب انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے، جب انہوں نے اللہ کی ذات کے ٹکڑے ٹھہرائے، اللہ کے بیٹے قرار دیے، انہوں نے نبیوں کو پوجا ہے، نبیوں کو، اور نبیوں کی قبروں کے اوپر جا کے سجدے کیے ہیں۔ تم نے سجدے کے شرک کو معمولی شرک سمجھا ہوا ہے؟ نبی علیہ السلام نے لعنت بھیجی ایسی، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور الانبیاء والصالحین مساجدا۔ اللہ کی لعنت ان یہودیوں کے اوپر، عیسائیوں کے اوپر، انہوں نے اپنے انبیاء اور صالحین کی قبروں کو جا کے سجدے کیے۔ کیا نبی سجدے کروانے کے لیے آئے تھے؟ تمہیں اتنی بھی خبر نہیں ہے، تمہیں اتنا بھی احساس نہیں ہے، تمہیں کیا نبیوں کو اللہ نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا کہ وہ میرے بندے بنیں گے۔ اور پھر قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر میرے یہ نبی بھی شرک کرتے، میرے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتے، میں کسی کی پرواہ نہ کرتا۔ مالک بے نیاز ذات ہے، اس کو کسی ایک کی بھی پرواہ نہیں ہے، وہ بے نیازی ہے اس کی۔ مالک فرماتا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، میں سارا کچھ ان کے منہ کے اوپر دے مارتا اگر میرے علاوہ کسی اور کو پکارتے، میرے علاوہ کسی اور کو رکوع کرتے، میرے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرتے۔ یہ انسان، یہ نبی، پھر آخری نبی کو بھی بتایا کہ سن لیجئے، یہ بات سب کو کہی گئی ہے، آپ بھی سن لیجئے، آخری نبی ہے، اور ہمارے حکم کے اندر، ہمارے فرمان کے اندر کوئی امینڈمنٹ نہیں ہے۔ لَإِنْ أَشْرَكْتَ، اگر تو نے بھی شرک کیا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تیرا عمل بھی ضائع ہو جائے گا۔ اللہ کے بندو، یہ اللہ تعالیٰ نے سمجھانے کے لیے، اور سارے انبیاء اللہ کے سامنے جھکا کرتے تھے، اللہ کے علاوہ انہوں نے کسی، جیسے بھی حالات ہوں، چاہے وہ بادشاہی کا دور ہو ان کا، چاہے وہ تنگ دستی اور غلامی کی قوم کے اندر آئے ہوں، انہوں نے اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکارا ہے، کسی اور کے سامنے نہیں جھکے ہیں۔ یہ مسئلہ ہے، یہی تعلیم دیتے رہے، اسی کی خاطر انہوں نے جانیں دی ہیں۔ اور جانے دے کے جو بندہ ثابت کرتا ہے اس کو شہید کہتے ہیں، شہید ہے، اس نے جان دے دی لیکن اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے نہیں جھکا ہے۔ اللہ کی داتائی، اللہ کی کبریائی کو قائم کرنے کے لیے اس نے اپنی جان دے دی ہے، اس لیے شہید ہوتا ہے، اس لیے جنت کے اندر اس کو۔ آج اندازہ لگاؤ، مسلمانوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ شہید جنتوں میں چلے جاتے ہیں، جنت میں جاتے ہیں،
یہ کہتے ہیں قبروں کے اندر زندہ ہے. شہید بابا کی قبر ہے جی، کبھی سرخ چادر چڑھا رہے ہیں، کبھی سبز چادر چڑھا رہے ہیں، اور یہ سمجھ نہیں یہ شہیدوں کا ماننے. وہ تو جنت میں چلا گیا جو اصلی شہید ہے. اصلی شہید کی میں بات کر رہا ہوں، وہ تو جنت میں چلا گیا، مزے کر رہا ہے وہاں، اور تم یہاں چادریں چڑھا رہے ہو. اور کتنا بڑا فراڈ دیا گیا ہے ہماری قوم کو، نوجوانوں کو، مسلمانوں کو. یا علی مدد کا نعرہ لگاتے ہوئے اگر مارا جائے، چاہے وردی جو پہنی، پاکستانی فوج کس نے وردی پہنی تھی، یا علی مدد کا نعرہ لگا کے اس نے حملہ کیا تھا، شہید ہو گیا جی. پولیس والا مارا گیا ہے، یا علی مدد والا، یا رسول مدد والا، 11ویں شریف والا، بس یہ شہید ہو گیا جی. وہاں بھی جناب مندروں کے اوپر چادریں چڑھاتے ہوئے ان کی بھی اندرا گاندھی شہید ہو گئی تھی. سارے شہید ہو جاتے ہیں. انہوں نے شہادت کے لفظ کا مذاق اڑایا ہوا ہے. شہید وہ ہوتا ہے، پہلی بات تو پہلی شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو. پہلی بات تو یہ ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتا نہ ہو، اللہ کے علاوہ کسی اور کی نظر و نیاز نہ کرتا ہو، کسی مسلک کے اندر نہ ہو، وہ بریلوی نہ ہو، وہ دیوبندی نہ ہو، وہ اہل حدیث نہ ہو، وہ حنبلی نہ ہو. ان کے عقیدے کے اندر شرک ثابت ہے، اس کے عقیدے کے اندر شرک نہیں ہونا چاہیے. پہلی شرط تو یہ ہے. اور پھر وہ اپنی جان دے. اگر اس ایمان کے ساتھ اگر اپنی ملک کی حفاظت کے لیے اس کی موت آ گئی ہے، وہ شہید ہے. اپنی جان کی حفاظت کے لیے اس کی جان چلی گئی ہے، جان دے دی ہے اس نے. پہلی بات یہ وہ مومن تھا. آج پتہ ہی کو نہیں ایمان کا. ایمان کی بات کی جائے تو ان کے چہرے سرخ ہو جاتے ہیں، اور یہ مارنے کو توڑتے ہیں، پرچے کٹ جاتے ہیں، جیلوں میں ڈالو ان کو. ایمان کی بات کرو، کسی جگہ اگر ایمان کی بات کرو نہیں برداشت کی جاتی ہے. پولیس میں کرو، فوج میں کرو، عوام میں کرو، جہاں بھی ایمان خالص کی دعوت دو گے آگے ہنگامہ برپا ہو جائے گا. تو یہ بات اس چیز کی ثبوت ہے کہ یہ قوم کلمے کو بھول چکی ہے. یہ کلمے کے غدار بن گئے ہیں. ان کو معلوم ہی نہیں ہے کلمے کا کیا مطلب ہے. لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، کوئی الہ نہیں ہے، کوئی داتا، کوئی دستگیر، کوئی پکارے جانے کے لائق، کوئی رکوع اور سجدے کے لائق، کوئی نظر و نیاز کے لائق نہیں ہے الا اللہ، سوائے اللہ کے. اور محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. ان کے راستے پر چلیں گے، ان کے طریقے پر چلیں گے. یہ ہمارے قائد ہیں، یہ لیڈر ہیں، ان کی بات ہے. نبی علیہ السلام نے کتنی سختی کے ساتھ قبروں کو پکا کرنے سے منع کیا تھا. آج مسلمانوں کی قبرستان دیکھو، اللہ کی بندو، پورے قبرستان پکے اور مزار بنے ہوئے، اور عبرت کے لیے جایا جانا چاہیے. موت یاد، ان قبرستانوں کے اوپر جا کے، علی جویری کے مزار کے اوپر جا کے تمہیں موت یاد آئے گی. وہ یہ دین چشتی کے مزار کے اوپر جا کے تمہیں موت یاد آئے گی. جہاں عورتیں تک آ کے مجرا کرتی ہیں، وہاں جا کے یہ قوالیاں اور گانے اور بجانے، پورا ایک میلہ لگا ہوتا ہے، وہاں موت یاد آتی ہے. تو انہوں نے آج قبر پرستی، یہ خالص بت پرستی ہے. اللہ کے بندو، یہ بت پرستی ہے. مسلمان مشرک بن گئے، ان کی اکثریت مشرک بن گئی ہے. لاکھوں کروڑوں میں کوئی خربوں میں ایک ہو یا دو ہو جو اس ایمان کے اوپر ہوں جو قرآن کا ایمان ہے، جو نبیوں کا دین تھا، نبیوں کا عقیدہ تھا، اس کے اوپر بہت کم ہے. جماعتی شکل میں کوئی جماعت ایسی نہیں ہے، چاہے وہ انڈیا ہو، چاہے پاکستان ہو، بنگلہ دیش ہو، ہر طرف پھیلے ہوئے ہیں. یہ تبلیغی جماعت ہے. یہ 50 لاکھ کا اجتماع ہوا تھا جی وہاں بنگلہ دیش میں، 50 لاکھ کا اجتماع ہوا ہے جی. سارے یہ اجتماع مومنوں کا نہیں ہے. ان کی کتاب اٹھا کر دیکھو، فضائل اعمال، سارا قبر پرستی کا شرک زکریا صاحب نے اس کے اندر لکھ دیا. قبروں سے فیض حاصل ہوتا ہے، ان کے وسیلے سے دعا مانگو تو دعا قبول ہوتی ہے. تو قبر والے نے ہاتھ نکال کے شرفیوں کی تھیلی پکڑا دی، قبر والے نے ہاتھ نکال کر اونٹ ذبح کر دیا، قبر والے نے یہ کر دیا، قبر والے نے وہ کر دیا. پھر بتوں نے بھی کر دیا. جب وہ ہندو کہتے ہیں بتوں نے یہ کر دیا، تو وہاں کیوں پریشانی ہوتی ہے تمہیں؟ جب قبر والا کر سکتا ہے، یہ مردے کر سکتے ہیں، تو بت بھی پھر کر سکتے ہیں. اس لیے تو کہتے ہیں، میں نے سوال کرتے ہوئے سنا ہے وہاں اتنے بڑے اجتماع کے اندر ڈاکٹر ذاکر سے کہ ہندو نے سوال کیا کہ تم کہتے ہو کہ مسلمان قبر پرستی نہیں کرتے ہیں، تم اپنے بت کو لٹا کر پوجتے ہو، مورتی پوجا کرتے ہو، تم کہتے ہو مورتی پوجا حرام ہے، یہ جو قبر کے اوپر جا کے کرتے ہو مورتی پوجا نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اس کا کوئی جواب نہیں آج مسلمانوں کے پاس. اللہ کے بندو، یہ شرک ہے. ہمیں تو دوسروں کو سمجھانا چاہیے تھا. مسلمان میں اور غیر مسلم میں بڑا سادہ سا فرق اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، اتنا سادہ سا فرق کہ کوئی اس کو یعنی اس میں پڑھا لکھا ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کہ مسلمان وہ ہوتا ہے جو عرش والے کو پوجے پکارے، بس اس کا معبود عرش کے اوپر ہے، اوپر عرش کے اوپر ہے، ایمان بالغیب ہے اس کا معبود زمین کے اوپر نہیں ہے. یعنی زمین کی کسی چیز کو وہ نہیں پوجے گا، نہ درختوں کو پوجے گا، نہ بتوں کو پوجے گا، نہ مزاروں کو پوجے گا، کسی کو بھی نہیں پوجے گا، اللہ کو، ایک اللہ. لیکن جب یہ مسلمان نیچے جھک رہے ہیں، چادریں چڑھا رہے ہیں، عرس اور میلے کر رہے ہیں، تو وہ جو موتی جواہر لال نہرو نے کہا تھا، اس نے ایک دفعہ تاریخی تقریر کی تھی
اس نے کہا میرے ذہن میں بھی کبھی کبھی آ جاتا تھا کہ شاید یہ ہندو اور مسلمان دو قومیں ہیں، لیکن اجمیر کا عرس دیکھنے کے بعد میں پھر اعلان کرتا ہوں کہ ایک قوم ہے، ایک قوم ہے۔ بالکل تھوڑے سے طریقے بدلی کیے ہوئے ہیں، جو کچھ ہم مورتیوں کے سامنے کرتے ہیں وہی یہ اجمیری کے سامنے کرتے ہیں اور قبروں کے سامنے کرتے ہیں، تو یہ لہذا ہی ایک ہو سکتے ہیں، اس نے یہ کہا تھا۔ لیکن ایمان چھوڑنے کے بعد پھر یہ معاملہ ہوا، اللہ کے بندو ایمان خالص کر لو، آج بھی مالک وہی ہے، وہ اپنی اس رحمت کو پھر مسلمانوں کے اوپر نشاور کرے گا، اور پھر مسلمان ایک ہوں گے اس نقطے کے اوپر اکٹھا۔ کہتے ایک کر لو، ایک کر لو، وہ اتحاد کرنے کے بعد تم جاؤ گے کہاں؟ تم جنت تو نہیں جا سکتے ہو اتحاد کرنے کے بعد۔ اتحاد ہوگا ایمان خالص کے اوپر۔ اس طرح نبی علیہ السلام نے جو اکٹھا کیا تھا لوگوں کو، نہ کوئی سیاسی نعرہ لگایا، نہ کوئی معاشی نعرہ لگایا، الہکم الہ واحد، تمہارا الہ ایک ہے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کامیاب ہو جاؤ گے، دنیا میں بھی کامیابی تمہاری ہے، عزت تمہاری ہے، تمہارا سر بلند ہوگا۔ ان کنتم مومنین کہا گیا تھا، وانتم الاعلون ان کنتم مومنین، تمہارا سر بلند ہوگا، شرط کے ساتھ کہ ان کنتم مومنین، تم مومن بن جاؤ، مومن اللہ کے ماننے والے بن جاؤ۔ اور پھر اللہ کی کتاب نے کھول کھول کا بیان کیا مومن ہوتا کون ہے، ایسے نعرے ہم مومن ہیں، ہم مومن ہیں۔ مالک فرماتا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا